بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کلاس K6۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگوں نے خط کیا تھا والدہ کے نام بیمار پرسی کے لیے، لفظی گنتی کی تھی 1 تا 30 تک، درخواست شادی میں شمولیت کے لیے اور الفاظ مترادف کیے تھے آپ تا حبیب تک۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 3 میں مضمون کریں گے پابندی وقت، کہانی لالچ بری بلا ہے، گرامر میں ہم کریں گے لفظ کی اقسام، کلمہ اور محمل، واحد جمع ہوں گے ہمارے انتھا تا لے کر ہمسایہ تک۔ چلیں کلاس اپنے مضمون کی طرف آئیں۔ پیج نمبر 154، مضمون پابندی وقت۔ جیسے کلاس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ایسے ہی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی لائنز کو اپنے یاد بھی کرنا ہے، کاپیز پر بھی لکھنا ہے۔ پابندی وقت، اس مضمون میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ وقت کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہمارا کوئی بھی کام ہو ہم نے اسے وقت پر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہم نے اسکول پہنچنا ہو، اپنا ہوم ورک کرنا ہو یا گھر کا کوئی کام ہو، کہیں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ چلیں اپنے مضمون کی طرف آئیں۔ پابندی وقت کے معنی کسی کام کو وقت مقررہ مطلب وقت پر اور باقاعدگی سے سر انجام دینے کے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں اور افراد ترقی کرتے ہیں جو اپنے کام مقررہ وقت پر اور باقاعدگی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، بصورت دیگر کا مطلب ہوتا ہے ورنہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پابندی وقت کا سبق ہمیں نظام کائنات سے بھی ملتا ہے، مطلب کہ جو بھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہماری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس سے بھی ہمیں پابندی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ سورج اور چاند باقاعدگی کے ساتھ اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں۔ روز ازل مطلب شروع سے ہی موسم اپنے مقررہ وقت پر آتے اور جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی ہمارے موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار ہو یا خزاں ہو، یہ سبھی کے اپنا اپنا وقت مقرر ہے اور وہ تبھی آتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ سردیوں سے پہلے گرمیاں آ جائیں، ٹھیک ہے، گرمیاں ہمیشہ سردیوں کے بعد ہی آتی ہیں۔ فصلیں اور پھل بھی اپنے مقررہ موسموں میں پیدا ہوتے اور پکتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ فصلیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس چاول کی فصل ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گرمیوں میں ہی پکے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی فصل کو ہم نے لگانا ہے یا پھل ہے کوئی سے ہم نے لگانا ہے تو اس کا کوئی ایک وقت مقرر ہوگا، ہم انہی ڈیز میں اسی موسم میں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے پکنے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو ان سب مثالوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں اور بسوں کی آمد و رفت کے اوقات مقرر ہیں، ٹھیک ہے، ریل گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے کوئی نہ کوئی ان کا وقت مقرر ہے کہ جب وہ اسٹیشن پر پہنچتی ہیں اور جب وہ اسٹیشن سے نکلتی ہیں، اسی طرح ہوائی جہاز اور بس بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے وقت کے پابند ہیں۔ دفاتر ہوا سرکاری ہوں یا غیر سرکاری سب کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر ہیں۔ وقت مقررہ پر دفاتر نہ پہنچنے والے ملازمین کی جواب طلبیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ملازمین جو ہیں وہ وقت پر اپنے آفس نہیں پہنچتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہیڈ ان کو آ کے بلاتے ہیں، اور اگر وہ مسلسل یہ لیٹ آتے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی ملازمت چھوٹ جاتی ہے، ان کی نوکری چلی جاتی ہے۔ وہ طلبہ جو مقررہ وقت پر اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں پہنچتے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور سالانہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ طلبہ مطلب جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اپنے وقت پر اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا کام نکل جائے گا، وہ اپنا کام نوٹ نہیں کر سکیں گے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جب وہ پڑھ نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا، وہ امتحان میں لکھ نہیں صحیح طرح پائیں گے اور پھر انہیں شرمندگی، ٹھیک ہے، جو بھی فیل ہو جاتا ہے اسے شرمندگی تو ہوتی ہے، کوئی فخریہ بات تو ہے نہیں کہ فیل ہو جانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب، میں کاہلی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی نامور ہستیاں گزری ہیں، ہوا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا، وہ اپنے کام مقررہ وقت اور مقررہ اوقات اور باقاعدگی کے ساتھ کرتی تھیں۔ نامور ہستیاں کہ مطلب جو بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے وہ جو بھی لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، لیکن وہ کیا کرتی تھی، اپنے وقت کے پابند تھی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ ایک عظیم ہستی بن سکے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو ان کا گول تھا، وہ انہوں نے پورا کیا اور وہ دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ پابندی وقت ہی کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں ناموری اور شہرت حاصل کی۔ تاریخ میں مرکوز ہے کہ نپولین کا ایک جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا، جس کی وجہ سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی تاخیر کی سزا نپولین
को भुगतनी पड़ी। अगर हम दुनिया में तरक्की और नमूरी हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वक्त की पाबंदी करना होगी, वरना हम ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है क्लास, इस लेक्चर को ये जो मज़मून मैंने आपको करवाया है, आपने इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी पर लिखना है और इसे याद भी करना है, जो जो भी मैंने हाईलाइट किया था। अब आप आए अपनी कहानी की तरफ। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, इसका ये मतलब है कि क्लास के हम जब हमें कोई थोड़ी चीज़ मिलती है और हम उस पर खुश नहीं होते और हम चाहते हैं हमें और मिल जाए और मिल जाए, हम ज़्यादा और ज़्यादा चाहें और हम शुक्र अदा ना करें कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, तो क्या होता है कि बाद में हमें ही कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये हमारे पास कहानी है लालच बुरी बला है। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि वो आदमी किस तरह लालच करता है, उस वो और ज़्यादा की डिमांड करता है और फिर दोबारा बाद में क्या होता है कि वो जितना उसके पास मौजूद होता है वो उससे भी हाथ धो बैठता है। एक गरीब आदमी के मकान की छत गिर गई। बारिश से बचने के लिए वो इस पर खुश्क घास फूस बिछा रहा था। इत्तेफाक से एक सखी अमीर शख्स का इधर से गुजर हुआ और देखकर बोला, मैं भाई मेरे, इस खुश्क घास फूस से बारिश क्या रुकेगी, पक्की छत बनवा लो तो टपकने का खदशा जाता रहेगा, मतलब कि छत से पानी नहीं टपकेगा। गरीब आदमी ने जवाब दिया, जनाब आप कहते तो बिल्कुल ठीक है, मगर पक्की छत बनवाने के लिए रकम कहाँ से लाऊं। मतलब कि वो आदमी बहुत गरीब था, वो अपनी छत को पक्की नहीं करवा सकता था, इसलिए वो क्या बिछा रहा था, घास फूस वो बिछा रहा था। अब वो कह रहा है कि मेरे पास रकम ही नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ पक्की छत बनवाने के लिए। अमीर आदमी ने पूछा, पक्की छत बनवाने के लिए कितनी रकम दरकार होगी। गरीब आदमी ने जवाब दिया, हजूर 200 रुपये तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर अमीर आदमी ने फ़ौरन जेब से 200 रुपये निकाल कर गरीब आदमी के हवाले कर दिए, मतलब कि उसको दे दिए कि जाओ और मकान की छत का बंदोबस्त करो। जब अमीर चला गया तो गरीब को ख्याल आया कि मैंने कितनी गलती की कि सिर्फ 200 रुपये मांगे, अगर 500 मांगता तो अमीर इतने ही दे देता। ये सोचकर वो अमीर आदमी के घर पहुंचा और कहने लगा, जनाब मेरा अंदाज़ा गलत था, पक्की छत बनवाने के लिए 500 रुपये दर खर्च होंगे। अब देखें उसने लालच की है, अब देखते हैं इसको नुकसान क्या हुआ। अमीर ने कहा, वो 200 रुपये कहाँ हैं। गरीब ने 200 रुपये निकाल कर अमीर को पेश किए तो इसने अपनी जेब में रख लिए और कहा, जाओ मुझे इतनी तौफीक नहीं कि 500 रुपये दे सकूं, कोई और अल्लाह का बंदा दे देगा। गरीब आदमी बहुत गिराया मगर अमीर ने एक ना सुनी। वो बहुत पछताया और खाली हाथ वापस आ गया। नतीजा, लालच बुरी बला है। देखिए इसने लालच की थी, मतलब इसके पास उतने पैसे थे कि वो अपनी छत बना ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लालच जब की तो क्या हुआ कि उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ा और वो अपनी छत भी नहीं बनवा सका। अब आप आ जाए अपनी ग्रामर की तरफ। लफ्ज़, सबसे पहले आपने इसी तरह हेडिंग देनी है लफ्ज़ की। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ की आप तारीफ़ करेंगे, 3 या 4 उसकी मिसालें देंगे और उसके बाद आपने लफ्ज़ की इकसाम पर आना है। लफ्ज़, मफरूद आवाज़ों यानी हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे पेंसिल, देखिए पेंसिल में क्या है, पे है, नून है, सीन है और लाम है। यह हरूफ का मजमुआ है, सबको इकट्ठा किया गया है तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक लफ्ज़। इसी तरह कुत्ता में क्या है, काफ है, ते है और अलीफ है। किताब है, किताब में क्या है, काफ, ते, अलीफ और बे। देखिए यहाँ पर 4 मेरे पास लफ्ज़ है। ठीक है, हरूफ है तो इन सबको चारों हरूफ को मैंने मिलाया तो मेरे पास क्या बन गया, एक लफ्ज़। और इसी तरह औरत वगैरह। लफ्ज़ की इकसाम, लफ्ज़ की 2 इकसाम हैं, कलिमा और मुहम्मल। कलिमा, ज़ुबान से निकलने वाला हर बामायनी लफ्ज़, मतलब कि जिसका कोई मायनी हो, हर बामायनी लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। ठीक है, कि ऐसा जो भी हम ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकालते हैं जिसका कोई ख़ास मतलब हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, कलिमा कहलाता है। कलमा नहीं है, ये कालिमा है। जैसे बात, झूठ, दाना वगैरह। ठीक है, देखिए इसका कोई मतलब है ना कि कोई बात हम करें, कोई झूठ बोल रहा है, इसका कोई ख़ास मतलब है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कलिमा। नेक्स्ट है मुहम्मल। हर वो लफ्ज़ जिसके अपने कुछ मायने ना हो बल्कि बामायनी लफ्ज़ के साथ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए बोला जाए। ठीक है, कि किसी भी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए बोला जाए, हम उसे क्या कहेंगे, मुहम्मल कहेंगे। ठीक है, अपना इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम इसे सही मतलब के साथ इसको यूज़ किया जाए तो इसका कोई ना कोई एक लफ्ज़ मतलब कोई एक ख़ास मतलब बन जाएगा। ये बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बातचीत। ठीक है, बात हमारी क्या है, ये कलिमा है, चीत क्या है, मुहम्मल। देखें चीत का तो अब कोई
معنی ہی نہیں ہے، لیکن اگر جب ہم کہیں بات چیت تب اس کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ اس طرح جھوٹ موٹ ہے، دانا دن کا ہے، ان میں چیت مود اور دن کا محمل ہے کیونکہ ان لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسے ہی کلاسز آپ نے اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، مثالوں کے ساتھ۔ ہر ایک کی آپ نے 3 سے 4 مثالیں دینی ہیں۔ آپ خود سے بھی مثالیں دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ یہی بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 44 پر آپ کے واحد جمع موجود ہے۔ یہ آج کے لیکچر کا آخری کام ہے، واحد کی جمع بنانے کا طریقہ۔ اس میں واحد کے آخر میں حروف الف یا ہے کی جگہ یہ لگانے سے جمع بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صرف اگر اینڈ پہ الف ہے یا ہے تو ہم اس کی جگہ کیا لکھ دیں گے، یہ لکھیں گے تو ہماری جمع بن جائے گی۔ جیسے اندھا اندھے، انڈا انڈے، بچہ بچے، بچھڑا بچھڑے، ٹوکرا ٹوکرے، جولاہا جولاہے، جھگڑا جھگڑے، چشمہ چشمے، کارخانہ کارخانے، کپڑا کپڑے، کتا کتے، کمرہ کمرے، بستہ بستے، بکرا بکرے، بندہ بندے، بھانجا بھانجے، بھتیجا بھتیجے، بھینسا بھینسے، بیٹا بیٹے، پنکھا پنکھے، پوتا پوتے، پیالہ پیالے، تحفہ تحفے، تمغہ تمغے، تھیلا تھیلے۔ دوسری لائن ہے آپ کی، چوہا چوہے، چیلا چیلے، دھاگا دھاگے، راجا راجے، سالہ سالے، سوتیلا سوتیلے، شہزادہ شہزادے، شیشہ شیشے، صاحبزادہ صاحبزادے، طریقہ طریقے، طوطا طوطے، طیارہ طیارے، ہفتہ ہفتے۔ اور اب آخری لائن پر ہے آپ کا، قاعدہ قاعدے، قوارہ قوارے، گدھا گدھے، گھوڑا گھوڑے، گوالا گوالے، لڑکا لڑکے، لنگڑا لنگڑے، مرغا مرغے، مسخرہ مسخرے، یہ جوکر کو بولتے ہیں، مشاعرہ مشاعرے، مہینہ مہینے، نواسہ نواسے، ہمسایہ اور ہمسائے۔ یہیں پر آپ کا لیکچر نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ جتنا بھی آپ کو کام کروایا گیا ہے یہ آپ نے سارا اپنی کاپیز پر لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کر لینا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔